اکثر خواتین بڑھاپے میں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں, اکثر بھی نہیں کہہ سکتے, بہت سی ایسی ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر جوان ہے, اس کی عورت کو ضرورت ہے, کما کے لا رہا ہے, کمپرومائز کر لیتی ہیں. جب وہ بوڑھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, اب بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں. یہ بہت ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں آتا ہے. دیکھو, عزت دار اور خاندانی عورت اپنے شوہر کو اپنی اولاد پہ ہمیشہ ترجیح دیتی ہے. یہ اس کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا, اپنے بیٹوں سے کہتی ہے پہلے یہ ہے میرے لیے, جب تم نہیں تھے تو یہ میری زندگی میں آیا تھا, تم اس کے بعد آئے ہو, اور اس کو میں نے تمہارے شیلٹر کی وجہ سے پالا ہے, تم نے مجھے شیلٹر دیا. اچھا, بعض عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو بڑا برداشت کیا اپنے شوہر کو, ہم نے تو مجبوری میں برداشت کیا. اپنے روتے ہوئے سنا رہی ہوتی, ہم نے تو اپنے شوہر کو بہت مجبوری میں برداشت کیا ہے, اب ہماری مجبوری نہیں, اب یہ طلاق دے, خلا لیں, ہم کچھ بھی, اب جاؤ, رہنا ہے رہو, نہیں تو نہیں رہو. تو میں ان سے کہتا ہوں, دیکھو تم نے مجبوری میں اس کو کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت تھی. کیا خیال ہے؟ طلاق لینی تھی اس وقت لیتی نا جب جوان تھا. یہ اس میں برائیاں تھیں, لیکن تم نے کہا نہیں, طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی, ایکچولی میں کہاں جاؤں, مجبوراً. اس کا مطلب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ تھے, اس کے احسانات اس کے مظالم سے زیادہ تھے. تبھی تم نے کہا کہ جیسا بھی آڑا ترشا ہے, رہنا نہ رہنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ جیسا بھی آڑا ترشا ہے, بدتمیز ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض ہوتے ہیں بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے, تمیز سے بات نہیں کرتا, لیکن پھر بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا یا میں نے اس سے طلاق لے لی تو جاؤں گی کہاں. اس کا مطلب اس بے یار و مددگار دھکے کھانے سے اس نے کیا کر لیا, آپ کو بچا لیا. تو یہ تو احسان ہے نا. تو اگر یہ ظالم تھا تو اس وقت اس سے طلاق لیتی جب یہ آپ پہ پیسہ بھی خرچ کر رہا تھا, آپ کے بچوں کو بھی پال رہا تھا, شیلٹر بھی دیا ہوا تھا اس نے. اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں بھائی مجبوری ہے. تو اب جب بڑھاپا آ گیا نا, اب اس کو ترجیح دینی ہے آپ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزت دار عورت ہوگی وہ یہی کرے گی, اور جو عزت دار نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ نچوڑ لو, اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح بڈھا ہو گیا. تو یہ اتنے بڈھوں کے کیس ہیں نا, کیا آپ کی سوچ ہوگی. اور یہ یورپ میں زیادہ ہیں جو وہاں مسلمان رہتے ہیں. میرے پاس ایک یورپ سے ایک صاحب آئے, کہنے لگے, وہ بھاگ کے آ گئے نا وہاں سے, کہنے لگے یار مفتی صاحب, یورپ میں جو پاکستانی فیملیاں رہ رہی ہیں نا, جو وہیں پیدا ہوئے, ان کے بڈھوں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں عورتیں اتنی ماڈرن, اتنی لبرل ہو گئی ہیں, بڑھاپے میں نہ بیٹا باپ کو پوچھ رہا ہے, نہ بیوی پوچھ رہی ہے, کیونکہ اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی اس کو. تو کہہ رہے ہیں وہاں تو سارے بڈھے مل کے ایک یونین بنائی ہوئی, وہاں بیٹھ کے تاش کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے, گھر میں تو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا میرا بھی یہی بڑھاپا ہوگا. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں اور جو خاندانی ہے. بوڑھا تو انگریز تو اور اس سے بھی آگے کی چیز ہے. میں نے کہا گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا؟ کہہ رہے رکھا ہوا تو ہے, کسی کام کے نہیں. ہم کوئی نہ سنتا ہے ہماری, نہ کوئی خدمت کرتا ہے. ذرا سے ہمیں غصہ آ جائے تو آگے سے رپلائی پورا تمیز, کیونکہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہمارے. بس ہم زندگی میں خان سامہ بنے رہے, کھلاتے پلاتے رہے, اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. ایسے باس میں نہیں بھائی, میں بار بار بتاؤں, ساری عورتوں سے بدگمان مت ہو. بڑی بڑی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی وفا کرتی ہیں, جوانی میں بھی شوہر کو آڑے ترشے میاں کو برداشت کیا, بڑھاپے میں بھی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں خیر الحمدللہ غالب ہے. لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ بہت سی ایسی بھی ہیں بڑھاپے میں میاں سے ایسے ستاتی ہیں نا, کیونکہ میں نے بہت دیکھے ہیں روتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, جو کہہ رہے ہیں یار اب ہم 2 ٹکے کے نہیں رہے. ہم تو بیٹوں کو بھی ورغلا کے پھر بیٹے بھی وہی ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, سارے اس بڈھے کو طبیعت سے نہ چھوڑتے ہیں. بہت سے بڈھے آئے ہیں روتے ہوئے, اور میں فوراً کسی کی بات پہ یقین نہیں کر لیتا, انکوائری کرتا ہوں, جب صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر میں تبصرہ کرتا ہوں. تو یورپ میں تو بہت ہو رہا ہے, انگلینڈ میں اور ادھر نا, وہ بڈھے آخر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور سنا بھائی دوسری شادی کی بیان لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. پھر وہ سوچتے ہیں کاش ہم 4 کر لیتے یار. آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اسی پہ. ہمارے ایک ریلیٹو کے ساتھ بھی ایسا ہوا, یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے. ہمارے انڈیا سے ایک رشتے دار آئے تھے, بڑے بدماش, ہم لوگ اصلاً تو پٹھان ہیں نا, تو بڑے بدماشیاں ان کی مشہور تھی وہاں پہ, تو بھاگ گئے وہاں سے نا, ٹھیک ہے. ان پہ ظلم ہوا تھا تو انہوں نے آگے سے اس ظلم کا جواب دیا. بلوائی آئے تھے گاؤں میں حملہ کرنے کے لیے, بلوائی نہیں ہوتے, تو وہ آئے گاؤں پہ حملہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, ان سے فائٹ کی, اور کچھ بلوائیوں نے مسلمان مارے, تو انہوں نے بھی کچھ ان کے بندے مار دیے. پھر وہاں سے یہ بھاگ گئے. ظاہر ہے پولیس تو انہی کا ساتھ دیتی ہے نا.
अक्सर मुसलमानों का साथ देती नहीं है पुलिस वहाँ पे। तो पुरानी बात है, पाकिस्तान नया नया बना था, ये आ गए यहाँ पे, शादी मादी हो गई, इनकी जॉब अच्छी लग गई, अमेरिका में ऑफिसर बन गई है। अब जब ये सुरजानी टाउन में रहते थे, रिटायर होकर अमेरिका से आ गए, इनकी उम्र थी 80 साल, बिस्तर पे लेटे हुए थे। मैं इनसे मिलने के लिए गया, दूर के रिश्तेदार थे हमारे, मैं मिलने के लिए गया। ये बात होगी जी 2003 की। तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा 4 शादियों पे किताब लिख रहा हूं। ठीक है ना। खानदान के पहले आदमी जिन्होंने सुनते ही शाबाश दी, वेल डन बेटा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा आप पहले खानदान के आदमी हो जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, इस पे तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, सब कहते हैं भाई क्या उल्टा काम कर रहे हो यार। फिर उन्होंने अपना वाकया सुनाया मुझे, उन्होंने कहा बेटा मुझे पता है इसका। उन्होंने वाकया सुनाया, कहते हैं मैं अमेरिका में ये अच्छा वाकया मैंने अपने खानदान के दूसरे अफराद से भी सुना हुआ था, इनका वालदा और वालिद वगैरह से, और तो ये सिर्फ इनका अपना सुनाया हुआ नहीं था, ये और भी मैंने सुना हुआ था। इन्होंने फिर इनकी जबान से मैंने सुना, इन्होंने कहा मैं अमेरिका में बड़ी अच्छी पोस्ट पे था और असिस्टेंट थी मेरी एक गोरी बड़ी खूबसूरत सी असिस्टेंट होती है ना वहां पे, और अक्सर वो आधे कपड़ों में ही होती थी। अब ये माशाल्लाह दाढ़ी वाले नमाजी, कहते हैं 6 महीने हो गए मैंने उसको देखा ही नहीं, नजर भी नहीं उठाई, बदनजरी का गुनाह मिलेगा। ठीक है ना। कहते 6 महीने के बाद उसने मुझे कहा कि